السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وہدانا الی صراطہ المستقیم۔ آلاف التحیت والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ محترم المقام مومنین کرام، آج کا خطبہ جمعہ بعنوان تحریک دینداری ہو رہا ہے، اور جو درس ہم نے تحریک دینداری کا شروع کیا تھا آج 7ویں مرحلے میں وہ داخل ہو گیا ہے۔ آج تحریک دینداری نمبر 7 ہے۔ 6 سیشنز میں ہم نے یہ عرض کیا کہ دین ایک ہی رہا، شریعتیں بدلتی رہیں۔ 5 شریعتیں ہیں: شریعت نوح علیہ السلام، شریعت ابراہیم علیہ السلام، شریعت موسیٰ علیہ السلام، شریعت عیسیٰ علیہ السلام، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم نے یہ عرض کیا کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس دونوں کا خیال رکھا جائے تو انسان دیندار ہوتا ہے۔ وہ جو حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق الناس کو پامال کرے یا حقوق الناس کی وجہ سے حقوق اللہ کو فراموش کرے، وہ دیندار نہیں ہے۔ بندہ مسجد میں بیٹھا رہے اور ہر قسم کی چیٹنگ بھی کرتا رہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی بے دین ہوگا، اور بندہ جنگل میں روزی کما رہا ہو، اپنے فرائض ادا کر رہا ہو، تو وہ اس بندے سے بہتر ہوگا جو مسجد میں بیٹھ کے چیٹنگ کر رہا ہے۔ وہ دیندار ہوگا جو جنگل میں اپنے بچوں کی روزی بھی کما رہا ہے اور واجبات کو بھی ترک نہیں کر رہا۔ اس خلاصے کے بعد آج کا جو درس ہمارا خطبے کی صورت میں شروع ہو رہا ہے، اس میں جو اہم پہلو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دن ایسے ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے دن ہیں۔ تو آج میں تحریک دینداری نمبر 7 میں اپنے مولا کی مطلقاً اور مکمل سیرت کے چند پہلوؤں کو اجاگر کروں گا تاکہ ایام ضربت و شہادت مولا کائنات میں ہم مولا سے دینداری کا درس حاصل کریں۔ پہلی بات جو میں امپورٹنٹ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے پوری زندگی میں اپنی پروموشن کبھی نہیں کی، اور ہم اپنی پروموشن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ مولا نے جو جنگ لڑی اللہ کے لیے لڑی، جو عبادت کی اللہ کے لیے کی، جو فیصلہ کیا اللہ کے لیے کیا۔ مولا نے اپنی ساری زندگی اطاعت پروردگار میں گزاری، اور خود فرماتے تھے کہ مکمل دین یہ ہے کہ اطاعت الخالق والشفقت علی الخلق، بندہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم رکھے اور اللہ کی مخلوق سے شفقت و پیار سے پیش آئے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں ہمارے بعض بھائی بہن اطاعت خالق میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر مخلوق کے ساتھ صبح شام ان کی لڑائی کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔
جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، پارٹی بازیاں ہو رہی ہیں، فونوں پہ گروپ بنتے ہیں، ای میلز پہ گروپ بنتے ہیں، آج کل جو واٹس اپ وغیرہ ہے اس پہ گروپ بن جاتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا ہے تو اطاعت خالق اور شفقت خلق، یعنی آسان الفاظ میں کہہ دوں کہ خالق کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت مولا علی کی نظر میں دین ہے۔ وہ مولود کعبہ، مولود حرم، جس نے زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزارا، ان کی زندگی کے آخری ایام میں عجیب جملے ملتے ہیں کہ الہی ما عبدتو کا حق عبادتک، بار الہ میں تیرا حق بندگی ادا نہیں کر سکا۔ مولا علی کا تو یہ تواضع کا حال ہو کہ ساری ساری رات جاگنے والا، کبھی 1000 رکعت قضا نہ کرنے والا، کبھی کسی نماز کو سنتوں کے بغیر نہ پڑھنے والا، کبھی کوئی ساعت قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزارنے والا، اپنوں پرایوں کے لیے شفیق، مہربان، عادل، منصف، بارگاہ رب العزت میں تواضع کی منزل پہ یہ کہے کہ الہی ما عبدتو کا حق عبادتک، بار الہ مجھ سے بھی تیرا حق عبادت ادا نہیں ہوا۔ اور ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ مولا علی کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو اس سے بہتر تو ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہے ہی نہیں۔ ہر میدان میں انشاءاللہ جو مجالس آئیں گی ان میں میں یہ عرض کروں گا کہ اپوزٹ کریکٹرسٹکس کا ایک بندے میں ہونا تقریباً محال ہے، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل مجالس میں آ جائے گی۔ جیسے اگر کوئی بندہ بہت بڑا عابد ہو تو وہ بہت بڑا بہادر نہیں ہوتا، بہت بڑا سخی اگر ہو مثال کے طور پر تو اتنا بڑا زاہد نہیں ہوتا وغیرہ۔ مگر مولا علی علیہ السلام ہر صفت میں کمال کے درجے پر فائز تھے کہ دوست دشمن اس کمال کا ذکر کرتا تھا۔ آپ دیکھیے حاکم شام مولا علی کو تو مار سکا مگر ان کے کردار کو نہیں مار سکا۔ ایک شخص نے جب مولا علی کی برائی کی، مولا علی کی شہادت کے بعد اس کے سامنے، حاکم شام کے سامنے، تو اس نے کہا کہ علی کی برائی نہ کرو، اس لیے کہ اگر علی کے پاس 2 کمرے، 2 حجرے ہوتے اور ایک میں سونا بھرا ہوتا اور دوسرے میں بھوسا بھرا ہوتا تو علی راہ خدا میں پہلے سونے والے کمرے کو خالی کرتا اور بعد میں بھوسے والے کو راہ خدا میں دیتا۔ یعنی اتنے بڑے سخی تھے مولا علی، یہ دشمن کی نظر میں، قاتل کی نظر میں۔ پھر یہ فرمایا رحم اللہ ابو الحسن واللہ کان حشن بشا، اللہ ابو الحسن پہ رحمت نازل کرے، بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ حاکم شام تو مولا علی کو ساری کائنات سے بڑا خوش اخلاق کہے، اور مولا کائنات کی جو قوم ہے ان میں ہر دوسرے بندہ بد اخلاقی کی معراج پہ ہو، ہر بندہ دوسرے سے لڑنے کو تیار بیٹھا ہو، ہر بندہ جھگڑا کرنے کو تیار بیٹھا ہو۔ مولا علی علیہ السلام کی جو سیرت کے پہلو صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مجالس سن لیں اور نعرے لگا لیں اور چھتیں اڑا لیں۔ مولا علی کے سیرت کا پہلو یہ ہے کہ اپنے اوپر مولا علی کی سیرت کو، کردار کو امپلیمنٹ کریں، مولا علی کے رول ماڈل بنیں۔ میں بالکل اس طرح عرض کروں گا، میں یہاں پر آرمی میں یہیں جو آپ کے یہ ظاہراً یہ 4th ایونیو پہ ہے شاید، جو یو ایس ملٹری کا جو فورٹ ہیملٹن، تو یہاں میں ایک زمانے میں 2 سال تک درس دیتا رہا ہوں ملٹری والوں کو، اور جنرل بھی میرے شاگرد ہیں ان میں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھی میرا اسٹوڈنٹ جب ہال میں آیا ہو تو بغیر وردی کے آیا ہو۔ ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ لیکچر اٹینڈ کرنا ہے تو وردی میں کرنا ہے۔ تو آپ ایمان سے بتائیں کہ اگر یو ایس ملٹری کو یہ احساس ہے کہ وردی میں رہنا ہے تو کیا علی کے چاہنے والوں کو علی کی تقوی کی وردی کا احساس نہیں ہے کہ ان کو 24 گھنٹے مولا علی کی اطاعت کی
تقوی و زہد کی وردی میں رہنا چاہیے۔ تو انسان مولا علی علیہ السلام اگر ہمارے مولا علی امام ہیں تو اس میں بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ بہت لوگ بیچارے جو کنورٹ ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں کنورٹ، وہ مجھے کہتے ہیں جب علماء خاص طور پر میرے ذریعے کنورٹ ہوئے تو وہ بیچارے روتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کو میں نے کنورٹ کیا ہے فون پہ، یہ ظاہراً میرا خیال ہے کہ 2 رمضان کی بات ہے، اٹلی میں وہ صاحب ہیں اور وہ زاروں قطار روئے ہیں یہاں پر۔ میں نے سپیکر لگا دیا تھا، کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ ان سے جب میں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اب تک اتنی زندگی کے 40-45 سال میرے ضائع ہو گئے، کاش کہ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا جس گھرانے میں علی ولی اللہ کی آوازیں بلند ہوتی۔ تو آپ ذرا اس سے ایڈوانٹیج لیجئے۔ جو ہماری مولا علی کی قوم ہے اس کو ڈس ایڈوانٹیج نہیں لینی چاہیے، ایڈوانٹیج لینی چاہیے۔ اس بندے نے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہ بندہ کیوں شیعہ ہوا، کوئی لمبی چوڑی کوئی بحث نہیں ہوئی، اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے ان کے شہر میں ایک مجلس پڑھی تھی لاسٹ ایئر، محرم سے چند دن پہلے، تو وہ اس دن سے 2 رمضان تک میرا نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ اس مجلس سے ہی وہ ہل گیا تھا، اس ایک مجلس نے اس کو آلموسٹ چینج کر دیا تھا۔ تو 2 رمضان کو اس نے بحمداللہ شیعہ مذہب قبول کیا، بلکہ میں ابھی یہ جو میرے پاس میسیجز آتے ہیں میں نے اس کا نیو شیعہ میں لکھا ہے، تو ہر روز اس کا ایسا میسیج آتا ہے کہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں ابھی ایام شروع نہیں ہوئے، اس کا میسیج آیا ہے تھوڑی دیر پہلے جس میں اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے نہج البلاغہ سے اور کہاں سے بہار وغیرہ سے نکال کے وہ میسیجز لے آتا ہے اور دنیا کو کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ایک فورم بنایا ہے۔ تو یہ ایڈوانٹیج لینے چاہیے مولا علی کے شیعوں کو کہ باہر والے کہتے ہیں کہ ہم بدقسمت ہیں، کاش کہ بائی برتھ شیعہ ہوتے، اور جو بائی برتھ شیعہ ہیں وہ سارا اپنا ٹائم لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فسادوں میں، ان کے خلاف ان کے خلاف ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہر لمحہ اطاعت میں گزاریے، تب تو انسان تحریک دینداری کے پرچم کے نیچے دیندار بنے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا وہ توحید پرستی تھا۔ وہ بہت بڑے موحد تھے، سید الموحدین تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایک لمحے میں معلم عقیدہ توحید کا کردار ادا کیا۔ تو ہمارے ہاں اشارے کنائے میں بھی کبھی نعوذ باللہ توحید کی، اللہ کی ذات کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ ممبر ہوں یا محراب ہوں یا پوڈیم ہوں یا پلیٹ فارم ہوں، شاعروں کے جلسے ہوں یا منقبتیں ہوں یا قصیدے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توحید کا ہر لمحہ خیال رکھیں جس طرح مولا علی علیہ السلام خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، بار الہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ مولا علی کی جو فکر ہے اسے آپ عام کریں۔ یہ مولا علی کی تسبیح ہے، یہ مولا علی کا ورد ہے، یہ مولا علی کا وظیفہ ہے۔ یہ مولا علی محراب میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ آپ ذرا وہ جو مولا علی کی مناجات ہیں، کبھی زندگی میں، کبھی رمضان کے اندر آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، آپ کبھی وہ مناجات پڑھیے، ان کا ذرا ترجمہ پڑھیے کہ مولا علی کس طرح اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کس طرح اللہ کو واسطے دیتے ہیں، کس طرح اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کس طرح توبہ کی کشتی پر لوگوں کو سوار کرنے کی سبیل بتاتے ہیں، ربط خالق و مخلوق کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے، کیسے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ان مناجات کو بھی کبھی کبھی آپ دیکھیں جو مولا کی دی ہوئی چیزیں ہیں ان پر عمل کرنا دعائے صبا ہے۔ کبھی دعائے صبا کو زندگی میں 1-2 مرتبہ ہی صحیح ترجمے سے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ مولا علی فجر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا مناجات فرماتے تھے اور کس طرح گڑ گڑا کے روتے تھے۔ ایک شخص حاکم شام کے دربار میں آیا، مولا علی تو اس وقت شہید ہو چکے تھے، تو اس نے پوچھا کہ صف لی علی، علی کی کوئی تعریف کر، تو وہ رونے لگ گیا۔ دربار حاکم شام میں وہ شخص رونے لگ گیا اور اس نے کہا میں علی کی کیا تعریف کروں۔ ان میں سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ حاکم شام جب رات ہو جاتی تھی تو جیسے جیسے رات ڈھلتی جاتی تھی علی کا دل
خوف الہی سے بیٹھتا جاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ علی کو رات کی تاریکی میں ایسے روتے دیکھا ہے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا، جیسے سانپ کے ڈسنے کے بعد یبکی بکا السلیم، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا چیخیں مار کے روتا ہے، علی اس طرح چیخ چیخ کر عبادت کے محراب میں اللہ کی عبادت فرماتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے مشرکوں کے ساتھ جب لڑائی کی، جنگ کی، جب آپ جنگوں میں نکلتے تھے تو رو رعایت بالکل نہیں کرتے تھے۔ بلا تشبیہ میں عرض کروں گا، جس طرح ہماری قوم آپس میں لڑنے میں رو رعایت نہیں کرتی، مولا علی اسی طریقے سے دشمنوں سے لڑنے میں رو رعایت نہیں فرماتے تھے۔ مولا علی کا عجیب طریقہ تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کافروں کے مقابل پہ جاتے تھے تو بہت ہی سخت ہوتے تھے، اور جب اپنوں میں بیٹھتے تھے تو بہت ہی نرم ہوتے تھے۔ مثلا مولا علی 2 چادریں لائے تھے مدینہ سے، اور سردی سخت تھی، کمبل، چادر سے مراد چادر کمبل کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، جو شیٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو جو کمبل لے کے ایک روز بیٹھے تھے کوفہ میں، سخت سردی تھی، ٹھٹھر رہے تھے، تو ایک شخص نے آ کر کہا مولا آپ حاکم وقت ہیں اور آپ اس کمبل میں، یہ تو کمبل آپ کے لیے کافی نہیں ہے، سخت سردی ہے کوفے کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں مدینہ سے لے کر آیا تھا، میں نے عہد کیا ہے کہ تمہاری حکومت سے کچھ حاصل نہ کروں، انہی 2 چادروں میں، وہی جو 2 چادریں میں لایا تھا انہی میں چاہتا ہوں بارگاہ رب العزت میں پہنچ جاؤں۔ مولا علی علیہ السلام ادھر تو ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ادھر بیوگان کے لیے کھانا اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے دست مبارک سے، اپنی پشت۔ مولا حسن مجتبیٰ نے جب پوچھا ہے کہ کسی وجہ سے 19 یا 21 کی شب میں آپ نے پشت سے تیمارداری کی غرض سے، معالجے کی غرض سے آپ نے اپنے بابا کی پشت سے کپڑا ہٹایا، تو دیکھا کہ پشت پر نیلے کالے داغ ہیں۔ تو مولا پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کسی جنگ میں تو آپ پشت دکھا کے بھاگے نہیں ہیں، یہ داغ نیلے کالے پیلے داغ یہ کیا ہے آپ کی پشت پر؟ تو امام علی فرماتے ہیں کہ بیٹا تیرے باپ نے غریبوں کے لیے اتنی بوریاں اٹھائی ہیں، اتنی لکڑیاں اٹھائی ہیں کہ علی کی پشت زخمی ہو جاتی تھی۔ یہ تو مولا علی کا حال ہو، ذرا غور کریں آپ، سیرت و کردار دیکھیں آپ، وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے حاکم وقت ہو کے اپنی پشتوں کو زخمی کر رہا ہے، اور ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں۔ مولا علی کی سیرت پہ چلنا ہے تو محراب بندگی سے لے کر جود و سخا کی معراج تک مولا کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی مولا بننے کی کوشش نہ کرے، انہوں نے خود فرمایا کہ تم علی بننے کی کوشش نہ کرنا، علی کوئی نہیں بن سکتا، کوئی معصوم نہیں بن سکتا ہے۔ ہم تو خیر مولا علی کے جو غلاموں کے غلام ہیں، ان کی خاک پا بھی نہیں بن سکتے، مگر کم از کم نظر اونچی رکھیں گے تب تو کہیں نہ کہیں پہنچیں گے۔ اگر انسان کی نظر یہ ہو کہ میں پرائمری پاس کروں گا تو وہ ہائی کیسے ہوگا؟ اگر سوچے گا میں ایم میں پاس کروں گا تو شاید وہ ایف اے تک جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہو نعوذ باللہ کہ امبیرس نہیں کرنا، سکیئر نہیں کرنا، ڈرانا نہیں ہے، تشویق دلانی ہے، اور تخویف اور تحویل بھی دلانی ہے کہ ہم جب مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے کردار سے مولا علی کا کردار چھلکنا چاہیے، لوگ کہیں کہ ہاں اس شخص میں اور حاکم شام کے ماننے والے میں ضرور ڈفرنس ہے، ضرور فرق ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی جو سیرت ہے تحریک دینداری کی بابت، وہ میں جب دیکھتا ہوں عدل کی بابت، سبحان اللہ کیا عدل آپ نے قائم کیا، کیا عدل کے اصول آپ نے بنائے۔ اگر میں حکمرانی کی طرف دیکھتا ہوں تو جو مالک اشتر کو خط لکھا ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، ظاہراً 20 سال پہلے کی یہ بات ہے، عرب کنگڈم کو لکھا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ انصاف تمہاری حکومتوں کو مہیا ہو تو تم اپنے رسول کے کزن جس کا نام علی تھا، اس نے اپنے ایک شاگرد کو جو خط لکھا تھا وہ ہم آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس خط کو پڑھ لیجئے اور اپنی حکومتوں کو اس خط کے مطابق چلائیے۔ میں اس زمانے میں پاکستان لاہور میں تھا، اتفاق سے گیا ہوا تھا، تو میں نے بحمداللہ جنگ اخبار میں 2 دن کالم لکھا تھا، 2 دن باقاعدہ کالم لکھا تھا کہ مولا علی علیہ السلام
کہ حکومت کا طریقہ یہ تھا، اور میں نے حوالہ دیا تھا یونائٹڈ نیشن کا۔ تو اس کے بعد اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی میرے گھر تشریف لائے تھے باقاعدہ اس کالم کے بعد، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ بھی آئے تھے، گورنر بھی آئے تھے، بہت سارے لوگ آئے تھے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آج کے اس خاص خطبے میں ایام عزائے مولا کائنات آج شب سے شروع ہو جائیں گے۔ یہ 4 دن ہمارے بڑے دکھ کے ایام ہیں، رنج کے ایام ہیں، غم کے، اندوہ کے، ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ابھی ایام شروع نہیں ہوئے ہمارے کپڑوں کے رنگ بدل گئے ہیں، ہمارے چہروں کے رنگ بدل گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مولا علی کی مصیبت کے دن آ رہے ہیں۔ مگر ذہن نشین یہ بھی کرنا ہے کہ صرف مصیبتوں کو یاد نہیں کرنا، بلکہ اس صاحب مصیبت کے کردار کو بھی اپنانا ہے۔ مثلا ہماری بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ مجالس میں آئیں، دروس میں آئیں، وہ کچھ درس حاصل کریں، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں، خود اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں۔ ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی بہن جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے۔ زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں پڑھنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، جب حضور کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی فرماتے رہیں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ کرتا رہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اب سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہیں، ہم تو اب استاد بن چکے ہیں، ہمیں شاگردی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انس ابن مالک ہے، یہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں تو اکا دکا لوگوں نے لکھی ہے روایت، یہ ہمارے بھائیوں نے سب نے لکھی ہے۔ انس 10 سال مولا علی کے ہمسائے رہے۔ 10 سال کے بعد انس نے کہا مجھے تو یہ علم ہی نہ تھا کہ مولا علی کی کوئی بیٹی بھی ہے، اس لیے کہ مولا علی کے گھر سے کسی خاتون کی آواز تو کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ یہ خواتین کو یہ رول ماڈل بننا ہے، ان کو بی بی زینب و ام کلثوم کی سیرت میں چلنا ہے کہ کس طرح بیویاں خاموشی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ مسجدوں میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتی، وہ امام بارگاہوں کے اندر آسمان کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں، وہ ہوتے ہوئے دروس میں شور مچاتی ہیں۔ سیرت مولا کائنات تو یہ ہے، یہ اصول ہیں مولا علی کی سیرت کے۔ مدینے کی زندگی کو دیکھ لیں اور پھر کوفے کی زندگی کو دیکھ لیں۔ کوفے میں حاکم بننے کے بعد لوگوں نے اور زیادہ تواضع دیکھا ہے مولا علی کا، اور زیادہ عبادت دیکھی ہے، اور زیادہ عدل و انصاف دیکھا ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ مولا علی کے خلاف 2 جنگوں میں گئے تھے لشکر لے کر، ایک 100 گھوڑ سوار کے سربراہ بن کر مولا علی کے مقابل پر لڑے تھے۔ ان کا ایک ذاتی کوئی معاملہ آ گیا تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تمہارا ذاتی معاملہ بڑے جابر آدمی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ مولا علی کے فیصلے کے بغیر آپ کا یہ حق نہیں دے گا۔ تو وہ ڈرتے ہوئے ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچے مسجد کوفہ میں، مولا علی خطبہ دے رہے تھے۔ جب وہ اندر گئے تو ڈر رہے تھے شاید کوئی مجھے قتل کر دے، شاید مولا علی مجھے مروا دے۔ تو جیسے ہی مولا علی نے دیکھا تو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی علیحدہ معاملہ ہے۔ مولا علی نے ان کو علیحدہ وقت دیا اور مولا علی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، حالانکہ وہ 2 جنگوں میں مولا علی کے خلاف لڑ چکا تھا۔ تو جب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ رونے لگا۔ تو آپ نے کہا ماذا یبکی کا یا فلاں، نام تو ہے میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، کہ اے فلاں تم یہ بتاؤ کہ کیا میں نے غلط فیصلہ کیا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میں نے ایسے عادل امام کے خلاف میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جنگ لڑی ہے کہ جو اپنے ذاتی دشمنوں کو بھی عدل سے محروم نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم 100 گھوڑ سوار لائے تھے نا، 1000 بھی لے آتے اور میدان کے اندر مجھ سے انصاف مانگتے، تو جب تم مجھے تلوار مار رہے ہوتے اس وقت بھی میں تمہیں انصاف دیتا۔ آپ ایمان سے بتائیں یہ کیا سیرت ہے مولا علی کی؟ یہ مولا علی کا طرز زندگی، ایک وہ آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے، ابھی چھپا ہے 2 اخباروں کے اندر، آپ دیکھیے گا، اس میں بھی دیکھیے گا مولا علی کی بود و باش کیا تھی، مولا علی لباس کیسا پہنتے تھے، مولا علی کی خوراک کیا تھی، مولا علی کی نشست و برخاست کیا تھی، مولا علی کے معمولات حیات کیا تھے، مولا علی دشمنوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے۔ اگرچہ واقعات تو میرے پاس بہت ہیں اور میں الحمدللہ سن 80 سے یہ ریسرچ ورک کر رہا ہوں، مگر آج میں صرف 2 باتوں پر آج کا خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی حاکم تھے تو ایک بچی ہے چھوٹی سی، کسی کی کنیزک ہم کہتے ہیں اس کو، یعنی کنیز کی بھی بچی اس کو،
یہ کنیزک روتی ہوئی جا رہی تھی بازار سے، اور مولا علی علیہ السلام عموماً بازار میں چلتے تھے کہ کوئی خدمت کسی کو درکار ہو تو وہ کریں، جس طرح کے پردہ شب میں لکڑیاں ڈھوتے تھے اس طرح دن میں بازار میں چیک بھی کرتے تھے کہ کوئی زیادہ قیمت پہ چیز تو نہیں بیچ رہا، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ تو اس بچی کو روتا ہوا دیکھ کر مولا علی سے صبر نہ ہوا۔ مولا علی فوراً کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ تو اس نے کہا میری جو مالکہ ہے اس نے مجھے بھیجا تھا کچھ خریدنے کے لیے، تو مجھے جو دیا ہے سودا، یہ سودا غلط دے دیا ہے۔ میں نے جب واپس جا کے مالکن کو سودا دیا تو اس نے کہا کہ واپس کر کے آؤ، تم تو غلط سودا لے آئی ہو۔ تو وہ جو دکاندار ہے وہ سودا واپس نہیں کرتا، تو حضرت علی اسے ساتھ لے کے چلے، اسے دور کھڑا کر دیا اور جا کے اس دکاندار سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس نے یوں ہاتھ اپنا مولا علی کے سینے پہ مار دیا جیسے تھپڑ مارا جاتا ہے، تماچا مارا جاتا ہے۔ مولا علی بالکل آرام سے کھڑے رہے اور تھوڑی دیر آگے جب چلے پھر واپس آئے تو اس کو کس نے بتایا کہ بدبخت تو نے تو علی کو تھپڑ مار دیا ہے، علی کے سینے پر تو نے یہ ہاتھ مار دیا ہے۔ اس نے فوراً معذرت کی، اس نے کہا یا مولا معاف کر دینا، مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے معافی نہ مانگو، تم نے غلطی اس بچی کے حق میں کی ہے، اس سے معافی مانگو تو میں بھی معاف کر دوں گا، میرا خدا بھی معاف کر دے گا۔ آپ ذرا غور کریں، مولا علی وہ جو دشمن کے سلائیوا کے مقابل پر اسے کاٹنے کی بجائے رک جائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ سلائیوا کی وجہ سے جوش میں آ کے مولا علی قتل کر رہے ہیں، تو اس مولا علی، ان مولا علی کے ماننے والوں کو کتنے ہوش میں رہنا چاہیے اور کتنے عدل کا خیال رکھنا چاہیے، کتنے تقوی کا خیال رکھنا چاہیے، کتنے حقوق اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، کتنے حقوق الناس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو تحریک دینداری کے اس کاروان میں شامل ہونے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، ہمارا جو سلسلہ گفتگو 7ویں روز میں شامل ہوا ہے، 7ویں سیشن میں تحریک دینداری کا، میں اس دوسرے خطبے کو بھی اسی کا پورشن بناؤں گا، مگر اس میں یہ عرض کروں گا کہ دوسرا خطبہ عموماً توبہ کے لیے ہوتا ہے، توبۃ النصوح کی کشتی پر سوار ہونے کے لیے، مغفرت کے لیے۔ عشرہ رحمت ختم ہو چکا تھا، عشرہ مغفرت بھی ختم ہونے کو ہے۔ کل شب کو یہ عشرہ مغفرت بھی ختم ہو جائے گا اور پھر عشرہ نجات شروع ہو جائے گا۔ رحمت، مغفرت اور نجات، یہ مغفرت کی جو ایک شب باقی ہے آج کی، بس آج کی شب باقی ہے، کل شب جب لگے گی تو عشرہ ظاہر ہے کہ بدل چکا ہوگا، بلکہ پرسوں شب جب آئے گی تو عشرہ یہ ختم ہو چکا ہوگا، 20 شبوں پہ ختم ہو جاتا ہے، 21ویں شب سے اگلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز جو میں آج بہت ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر رانگ ڈائریکشن میں، غلط سمت میں جا رہے ہیں تو اس کو چینج کر لیں۔ اگرچہ ہمیں، میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی کہوں گا، معاشرہ، بود و باش، خیش و اقارب، دوست احباب، دشمن حلیف، حریف، مخالف، حاسد، خوش آمدی وغیرہ ڈائریکشن چینج نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا، 100 مرتبہ آپ اگر سوچیں کہ میں بس آج کے بعد یہ عہد کروں گا کہ قرآن پڑھوں گا، اول وقت میں نماز پڑھوں گا، جمعہ جماعت میں آؤں گا، غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تکلیف نہیں دوں گا، ریومرز نہیں پھیلاؤں گا، ڈونیشن دوں گا،
उलमा का एहतराम करूँगा, मोमिन का एहतराम करूँगा, हज करूँगा, ज़ियारत करूँगा, ज़कात दूँगा, खुम्स दूँगा, खैरात दूँगा वगैरह, मरहुमीन को याद रखूँगा। मगर आप देखते हैं कि इधर आप सोचते हैं उधर कोई ना कोई वारिस आ जाता है। आपने सोचा आज मुझे मस्जिद में जाना है, आप निकलेंगे आपको कॉल आ जाएगी आज आपको फ़लाँ जगह इफ्तार पार्टी में बुलाया जा रहा है। हमारे पास इतने ज़्यादा खौल है, यकीन करें मैं आपको सैल्यूट भी करता हूँ कि इतने हज़ारों चीज़ों को छोड़कर जो आप मस्जिद आ रहे हैं, मजलिस में आ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ख़ास तौर पर मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। मैं ये समझता हूँ इस मुल्क के अंदर मुत्तकी बनना बहुत आसान भी है और बहुत ही मुश्किल भी है। आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है, इसलिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में 100 रुकावटें थीं तो इस मुल्क में 1000 रुकावटें। अगर वहाँ 10 रास्ते थे नेकी के तो यहाँ 100 रास्ते हैं नेकी के। अब सिर्फ यह है कि हमें नेकी को अवेल करना है और बुराई को छोड़ना है। थोड़ा सा हमें यू टर्न लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। मैंने दुनिया के बड़े बड़े अमीरों के साथ भी वक्त गुजारा है और बड़े बड़े गरीबों के साथ भी वक्त गुजारा है। मैं हमेशा करता हूँ, एक जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जिस हौज़े का मैं पढ़ा हुआ हूँ, उस मुल्क का जो अमीर तरीन इंसान था, डेली बेसिस पे मगरिब के वक्त वो मेरे साथ बैठ के हरम मासूमा में बाकायदा वहाँ बैठता था और गुफ्तगू करता था। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं सोफ़े पे बैठने वाला इंसान हूँ, मैं मिट्टी में क्यों बैठा हुआ हूँ। दुनिया यानी उस मुल्क का अमीर तरीन आदमी मगर मुतवाज़े तरीन इंसान बदलता है तो यूँ बदल जाता है। आपके एक और मुल्क है जिसमें अभी कुछ अर्सा पहले इनकलाब आया था, इत्तेफाक से उस मुल्क का जो सदर था वो मेरा जानने वाला था, तो लंदन एयरपोर्ट के ऊपर बाई चांस मुलाकात हो गई। तो मैंने तो खैर देखा ही नहीं, तो आवाज़ किसी ने बुलंद की कि वो फ़लाँ फ़लाँ। जब मैंने नाम सुना पीछे मुड़ के देखा तो वो उस मुल्क का सदर था। तो खैर वो मुझे मिला, बगलगीर होके मिला। मैंने उसको महसूस ही नहीं किया कि वो सदर है। मैंने तो समझा वही स्टूडेंट है, वही तालिब इल्म है। ये तो जो पहले तालिब इल्म था आज वही है। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर, एक मुल्क के बहुत बड़े मुल्क के बहुत बड़े स्पिरिचुअल, सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर वो मुझे मिल गए। हज के मौके पे इत्तेफाक से मैं जा रहा था तो वो भी एयरपोर्ट पे मिल गए। तो ऐसे ही मिले कि जैसे तालिब इल्मी के ज़माने में थे। कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बड़ा ओहदा मिल गया है। तो बंदे को थोड़ा सा एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब सोच लेना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, बस आज के बाद हमें किश्ती पे सवार हो जाना है। बस अब कोई हमें बुलाए किसी और डायरेक्शन में हमने नहीं जाना। मसलन जुमे का इरादा है, लाख कोई बुलाता रहे हम नहीं जाएंगे। अगर इफ्तार में आ रहे हैं, जमात में आ रहे हैं, कोई लाख बुलाता रहे हम नहीं जाएंगे। अगर हमने अहद कर लिया है राह खुदा में पैसा खर्च करने का, दोस्त नाराज़ हों या राज़ी हों, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हम खर्च करेंगे। हमने अगर अहद कर लिया है कि भाई आज के बाद आलिम को तकलीफ़ नहीं देनी, मोमिन को तकलीफ़ नहीं देनी, हमसाए को अजियत नहीं पहुंचानी, अपने लाइफ के पार्टनर को तकलीफ़ नहीं देनी, अपने बच्चों के साथ सख्ती नहीं करनी, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, रिश्तों नातों वालों के साथ सख्ती नहीं करनी, तो एकदम सोच के उस पर बिल्कुल कायम हो जाना चाहिए। अगर हम इस पे आज के इस खुतबे से, तीसरा खुतबा है रमज़ान का, ये अहद कर लें कि या अल्लाह आज तक जो कोताहियाँ थीं अशर मग़फ़िरत की वजह से तू माफ़ कर दे, अपनी इज़्ज़त व जलाल से तू माफ़ कर दे। रमज़ान और कुरान के सदक़े में तू उन्हें माफ़ कर दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में ख़ास तौर पे मौला अली जिनके अय्याम आ रहे हैं तू माफ़ कर दे। आइंदा के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो फोश गलतियाँ कम अज़ कम न करें जो आज तक हमसे होती रही थी। अगर हम ये अहद कर लें तो इंशाअल्लाह ये जो साथ है बड़ी मुक़द्दस साथ है और इस साथ में अल्लाह कबूल फरमाता है। दूसरे खुतबे में उम्मन हम करंट इशूज़ का भी जिक्र करते हैं। इस हफ्ते हमारे पास जो करंट इशू है वो वही दहशत गर्दी है। और दहशत गर्दी में हमने देखा कि हमारा एक बहुत ही महबूब अज़ीज़ जो इंतहाई नेक था, मुतवाज़े था, आशिक रसूल था, आशिक अली व बतूल था, आशिक हसन व हुसैन था। बल्कि अजीब बात है उसकी कब्र पे भी यही लिखा है। अगर आप देखें कब्र का जो कतबा लिखा हुआ है उस पर भी यही लिखा है, आशिक रसूल, आशिक अली व बतूल, आशिक हसन व हुसैन। वो बंदा अलहाज अमजद साबरी फर्जंद
غلام فرید صابری، وہ ہم سے چھن گیا اور یزیدیوں نے اسے گولیاں مار کے شہید کیا۔ وہ شہید کے تو درجات یقیناً بلند ہیں، اور وہ اتنا بڑا مولائی تھا، مجھے ظاہر ہے کہ میں کوئی اس کے قریب تو زیادہ نہیں رہا، مگر زندگی میں میری جتنی بھی اس سے ملاقاتیں ہوئیں، ابھی حال میں آخری ملاقات میری رمضان سے چند دن قبل شکاگو میں ہوئی تھی، تو مجھے یاد نہیں کہ وہ مجھے جب بھی ملا ہو اس نے یا علی مدد نہ کہا، مجھے یاد نہیں، جتنی مرتبہ بھی مجھے ملا، حتیٰ کہ اس کے باپ بھی، حتیٰ کہ اس کے چچا بھی، مقبول احمد بھی، جب بھی وہ کبھی کراچی میں مجالس میں آتے تھے تو باقاعدہ وہ گیٹ سے جب داخل ہونا تو یا علی مدد، ہاتھ دونوں بلند کر کے۔ تو بہرحال ان کا کیا فرقہ تھا، کیا مذہب تھا، میں تو خیر زیادہ جانتا نہیں ہوں، مگر جتنا میں واقف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی ایک ایک لمحے کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ محمد و آل محمد کے فضائل کو بیان کرنا تھا۔ انہوں نے جو یہ مارا ہے، اس کے مارنے کی وجہ یہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مولا علی کا کوئی ذکر کرے گا تو اسے شہید ہونا چاہیے، حسن و حسین کا ذکر کرے گا اسے شہید ہونا چاہیے، اگر وہ بی بی پاک کا تذکرہ کرے گا تو اسے شہید ہونا چاہیے۔ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، ہمارے آل محمد نے ہمیں بتایا ہے، مگر جو حکومت پاکستان اور حکومت سندھ ہے، ان دونوں بزدل حکومتوں، بدعنوان حکومتوں، بدتمیز حکومتوں کا بھرم تو کھل گیا ہے کہ سوائے لوٹ مار کے، سوائے رشوت و بدعنوانی کے، سوائے غلط کاموں کے ان حکومتوں کا کوئی کام نہیں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میری حیثیت تو کوئی نہیں، میں اللہ کی ذات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں حکومتوں سے نجات دے دے، یہ غنڈے ختم ہو جائیں اور کوئی نیک اور منصف حکمران آئیں، ورنہ ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے۔ میں خود بڑی پروٹیکشن کے ساتھ بغیر کسی پولیس کے بمبے میں واک کرتا رہا ہوں۔ میں حیدرآباد دکن میں نے 6-7 دن واک کی ہے، صبح کے وقت 2 میل میں چلا ہوں، میری جیب میں 2,000 4,000 ڈالر بھی رہا ہے، مجھے تو کبھی کسی نے وہاں نہیں روکا۔ میں اپنے ملک میں ایئرپورٹ سے گھر نہیں جا سکتا ہوں جب تک۔ یہ کیا ملک ہے کر دیا ہے، یہ صرف وہ بدعنوانیوں کی وجہ سے اور حاکم شام کی سیرت پہ چلنے کی وجہ سے اور ابن تیمیہ کی سیرت پہ چلنے کی وجہ سے، محمد ابن عبد الوہاب کی سیرت پہ چلنے کی وجہ سے۔ جب تک مسلمان اس وہابی نجدی فکر کا مقابلہ نہیں کریں گے، دہشت گردی نہ سعودی عرب میں رکے گی، نہ یمن میں رکے گی، نہ بحرین میں رکے گی، نہ افغانستان میں رکے گی، نہ پاکستان میں، نہ امریکہ میں، نہ لندن وغیرہ یورپ وغیرہ میں، جہاں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے یہ نجدی فکر کی وجہ سے ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس فکر سے اپنے آپ کو دور کریں، محمد ابن عبد الوہاب کی بجائے محمد ابن عبداللہ کی سیرت پر چلنا سیکھیں۔ ہم جتنا بھی اسے کنڈیم کریں اس قتل کو اور اس قسم کے جو قتل ہو رہے ہیں محبان اہل بیت کے، خواہ وہ سنی ہوں خواہ وہ شیعہ ہوں، حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی غیر مسلم بھی مرتا ہے تو اس پر بھی ہمارا خون کھولتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے مسلمان کی بات تو بعد میں کی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو کسی انسان کو مارے بغیر کسی جرم کے، کسی انسان کو مارے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو مارنے والے نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام یونیورسل مذہب ہے، اسلام تو پرندوں اور پودوں کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام کہاں پر شریف اور امن پسند شہریوں کو مارنے کا حکم دیتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ظالموں کو، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ مجھے بلکہ یہ بتانے میں بھی آج میرے سمجھنے بہت دکھ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے کہ میں نے جب اس کو کال کی ابھی یہ رمضان سے پہلے، میں نے کہا کہ امجد میاں تم سے ایک قصیدہ پڑھوانا ہے، تو اس نے فوراً کہا المہدی سینٹر میں حضور؟ تو المہدی سینٹر میں وہ نہ آ سکے، اگر جانتے تھے تو میں نے کہا نہیں شکاگو میں تو آئے تھے، پورا ایک ایک جملہ انہوں نے مولا علی کے بارے میں، سبحان اللہ، موتی پرو دیے، مولا حسین کے بارے میں، بی بی پاک کے بارے میں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور پاکستان کے اندر اسی قسم کا عشق رسول، عشق علی و بطول، عشق حسن و حسین، عشق اہل بیت پیدا ہو۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے نمازوں کو، آپ کی نمازوں کو، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔
جو ختم قرآن آپ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ قبول فرمائے، جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں صدقہ و خیرات اللہ قبول کرے، جو نیت فطرانہ آپ نے کی ہے اللہ قبول کرے، جو لیال القدر کے اعمال ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آج کی شب سے جو شروع ہوں گے، جو مولا کائنات کی مجالس ہیں اللہ ان میں بھی حاضری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ختم قرآن میں بھی اور قرآن کے سیشن میں بھی توفیق دے، پانچوں نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کی توفیق دے، مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق دے، افطار کروانے کی، سحر کروانے کی توفیق خیر اللہ مرحمت فرمائے۔ آپ کا سنٹر ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آلموسٹ 1 سال سے پے آف ہو چکا ہے، مگر آپ کو علم ہے کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ اوپر انشاءاللہ حال بنانا ہے ہر صورت میں، جیسے میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے سال کہ سنٹر پے آف ہوگا، اس سال میں وعدہ کر رہا ہوں کہ محرم سے پہلے اوپر حال بنے گا خواتین کے لیے، پھر ہم سوچیں کہ ساتھ والی بلڈنگ کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کم از کم $20,000 چاہیے حال بنانے کے لیے، اور تقریباً $30,000 کے لگ بھگ ہم مقروض ہیں پرسنل، تو ہمیں $50,000 رمضان کے اندر چاہیے۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، آن لائن بھی جو خطبہ دیکھ سن رہے ہیں آپ بھی اگر بھیجنا چاہیں تو آپ یہاں کے پتے پر مہربانی کر کے اپنے ڈونیشن بھیجیں۔ عید کے دن ہم کم از کم 50,000 اس مد میں اور couple of thousand ہم اس مد میں رکھنا چاہتے ہیں کہ 2-4 مہینے کے بل کم از کم ہمارے ادا ہو جائیں، ایسے نہ ہو کہ فوراً عید کے بعد پھر ہم کاسے گدائی لے کر آپ کے پاس آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑا تعاون کیا ہے، خود بھی آئیے پروگرام میں، سنٹر میں آئیے، بچوں کو بھی لے آئیے، اپنے اہل خانہ کو بھی لے آئیے، وقت کے بھی پابند بنیے، اور جو وائرسز ہیں ان کا مقابلہ کیجئے، اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوگا، اور یہ رمضان میرا اور آپ کا زندگی کا بہترین رمضان قرار ہوگا۔ اللہ مولا کائنات کے صدقے میں ہمیں صحیح مولا کا مومن بنائے، مولا کا شیعہ بنائے، اور ہمیں عزادار حسین بنائے، اور ہمیں پابند صوم و صلاۃ و قرآن، اور ہم سب کو حاجی و معتمر و زائر بنائے، اور ہم سب کو امام زمانہ کا ساتھی بنائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم و آل بیت الطیبین امیر المؤمنین و سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجا وسہل لنا مخرجا واکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ٹی وی بند کر دیں۔ بسم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ